پہلے ون ڈے میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں 5 وکٹوں پر پورا کر لیا گیا۔ بابر اعظم اور غازی غورے کی سینچری پارٹنرشپ ہوئی۔ دونوں کھلاڑیوں نے نصف سینچریاں سکور کی۔ صاحبزادہ فرحان نے 28 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے میٹ رینشیا 61 اور میتھیو شارٹ 55 رنز بنا کر نمایاں۔ عرفات منہاس کی ڈیبیو میں بیسٹ بالنگ، 5 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔ ابرار احمد، شاہین افریدی، حارث رؤف اور سلمان آغا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بہترین بالنگ پر عرفات منہاس مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسری طرف پاکستان نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی۔ آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں بھی 1000 میچ کھیلنے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ امریکہ کا ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس کا کہنا ہے کہ امریکی فوج ایران سے دوبارہ جنگ کی صورت میں پوری طرح تیار ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اب بھی مکمل طور پر برقرار ہے، ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایران پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا، پابندیاں بدستور نافذ رہیں گی۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا، عالمی سلامتی کے لیے امریکی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ پیٹ ہیگس نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دے دیا۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں گفتگو، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے مذاکرات میں شاندار کردار کا اعتراف۔ امریکہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے ساتھ حقیقی دوستی ہے۔ ایران کا امریکی صدر پر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کا الزام۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایران بحری ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے، مذاکرات میں بھی حد سے زیادہ مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی اقدامات سے سفارتی عمل پر اعتماد مجروح ہوا۔ ایران پر دباؤ کی پالیسی مذاکرات کے منافی ہے۔ آبنائے ہرمز میں کسی قسم کی مداخلت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کا 2 ٹوکا اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا انتظام اور کنٹرول صرف ایرانی بحریہ کے پاس ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے ایرانی فورسز سے اجازت لینا لازمی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 بحری جہاز گزرے۔ ایران کا چین اور روس کو آبنائے ہرمز پر خصوصی سہولتیں دینے اور قریبی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسینٹ کا کہنا ہے کہ کارروائی صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی آہستہ آہستہ ختم کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا بجٹ میں ٹیکس چھوٹ سے انکار۔ سولر اور ای وہیکلز مہنگے ہونے کا امکان۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس 60 سے بڑھا کر 18% کرنے کی سفارش۔ سولر پینلز پر جی ایس ٹی 10 سے 18% کرنے کی تجویز پر غور۔ الیکٹرک کاریں، بائکس، رکشے اور بسیں مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔ الیکٹرک پک اینڈ ٹریکٹر، ڈبل کیبن گاڑیوں پر بھی ٹیکسز بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کا 327 ارب روپے کے ریفنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ برآمد کنندگان کو 100 ارب روپے تک ریلیف کا امکان۔ صنعت کاروں کی حکومت سے بجلی، گیس اور ٹیکسوں میں کمی کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر صفائی کے شاندار انتظامات پر ستھرا پنجاب کی ٹیم کو خراج تحسین۔ کہا کہ بے مثال اور تاریخی صفائی آپریشن منظم نیٹ ورک اور محنت کا نتیجہ ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار آپریشن کلین کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ سیو سٹی اتھارٹی کے ذریعے صفائی آپریشن کی مسلسل نگرانی کی گئی۔ اصل ہیروز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے ہمیشہ کہتی ہیں
کہ وہ ہیروز ہیں کہ جب ہم عید منا رہے تھے، جب پنجاب کی عوام عید منا رہی تھی، تو یہ جو ستھرا پنجاب کے سولجرز ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ گلی محلے صاف کر رہی تھی، عید گاہیں صاف کر رہی تھی، مساجد صاف کر رہی تھی، علائشیں اٹھا رہی تھی. اس طرح کا لگاؤ ان سولجرز نے دیا، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان کو سلوٹ کرتی ہیں. عید پر ستھرا پنجاب اتھارٹی نے صفائی کا ریکارڈ قائم کر دیا. پنجاب کی عوام عید منا رہی تھی تو ستھرا پنجاب کی ٹیم کام کر رہی تھی. انہوں نے 72 گھنٹے کام کیا. 3 روز میں 3,75,000 ٹن ویسٹ اکٹھا کیا گیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ عید کے تینوں دن نہ صرف ویسٹ جمع کیا گیا بلکہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی ہوئی. تمام معلومات ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پر موجود ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب 3 دن ہسپتال میں داخل رہی لیکن ان کا دھیان ستھرا پنجاب اتھارٹی کی جانب تھا. سینئر وزیر پنجاب کا ستھرا پنجاب اتھارٹی کے سینٹری اور فیلڈ ورکرز کو 10,000 روپے انعام کا اعلان. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے عید صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا. عید صفائی آپریشن میں 1,84,000 ورکرز نے حصہ لیا. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا یہ ہے کہ ستھرا پنجاب کی 60,000 گاڑیاں بھی آپریشن میں شامل تھیں. قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے والی گاڑیوں نے 60 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری. لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر. 100 سے زائد فیڈ اسٹرپ کر کے آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی بادل جم کر برسیں گے. محکمہ موسمیات نے صبح بھر میں بارش کی نوید سنا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صبح بھر میں طوفانی بارشوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. برساتی پانی کی فوری نکاسی کے لیے واس آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت. PIA کے بعد حج آپریشن کا آغاز. پہلی حج پرواز 114 مسافروں کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی. حجاج کا شاندار استقبال. جبکہ دوسری پرواز آج جدہ سے لاہور پہنچے گی. کراچی کے لیے پہلی پرواز آج شام 7:25 پر پہنچے گی. PIA کا بعد از حج آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا. 53,000 سے زائد حجاج کرام کو وطن واپس لایا جائے گا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا گوادر ایئرپورٹ پر ساؤتھ ایئر کی پہلی کامیاب پرواز پر اظہار مسرت. ایکس پر پیغام میں کہا کہ فضائی سروسز گوادر کو ملک کے مختلف شہروں سے بہتر فضائی رابطہ میسر آئے گا. سیاحت اور تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کامیاب آزمائشی پرواز بلوچستان میں ترقی اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کی مثبت علامت ہے. وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان روابط پر ترمز ڈائیلاگ کا دوسرا اجلاس 4 جون سے تاشقند میں ہوگا. ترجمان ازبک سفارتخانہ کے مطابق 150 سے زائد سیاسی کاروباری رہنما اور عالمی ماہرین اجلاس میں شرکت کریں گے. اجلاس کے اختتام پر اعتماد اور پائیدار روابط کے فروغ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سالہ مہم ناکام. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی نے 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے. پاکستان خطے میں تنہائی کی بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن چکا. پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود بھارت کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوئی. اقوام متحدہ میں بھارت کی عالمی دہشت گردی بے نقاب. انسانی حقوق کونسل کے اجلاس. بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا تفصیلی جائزہ. رپورٹ کے مطابق سکھ کارکنان کے خلاف بھارتی سرگرمیاں صرف کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ تک محدود نہیں. جرمنی بھی بھارتی دہشت گردی کا شکار. متعدد مغربی ممالک میں سکھ کارکنان کو قتل کی دھمکیاں اور حفاظت انتباہ کا سامنے رہا. سیاسی ماہرین نے عالمی برادری کو رپورٹ پر سنجیدگی سے ایکشن لینے کا مشورہ دے دیا. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد تمباکو نوشی کا دن آج منایا جا رہا ہے. ہر سال 31 مئی کو یہ دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تمباکو نوشی کا باعث روزانہ 400 سے زائد جبکہ سالانہ 1.5 لاکھ سے زائد اموات ہوتی ہیں.